العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون. زکریا اور مریم علیہ السلام کا یہ مذکورہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اے من اخبار ما غاب عنک، یعنی اس کا تعلق ان خبروں سے ہے جو آپ سے غائب ہیں، چھپی ہوئی ہیں. نوحی الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم اس کی وحی کرتے ہیں. وما كنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم فی الماء یقترعون، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلموں کو پانی میں قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے. ایہم یکفل ای ربی، کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا یعنی تربیت کرے گا. وما كنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے کس چیز کے بارے میں؟ فی کفالتہا، اس کی مریم علیہ السلام کی کفالت کو لے کر. آگے فرماتے ہیں کہ آپ اس کو جانتے، پھر اس کی خبر دیتے. آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، آپ نے تو یہ خبر وحی کے طریقے سے، وحی کے ذریعے سے جانا ہے. اذکر اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب فرشتوں نے، اے جبریل یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ خوشخبری سناتا ہے، خوشخبری دیتا ہے آپ کو اپنے پاس سے ایک کلمے یعنی ایک بچے کی. اسمہ المسیح عیسیٰ، ان کا نام عیسیٰ، ان کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا جو ابن مریم کے بیٹے ہوں گے. عیسیٰ یہ بدل ہے مسیح سے. مسیح کے بارے میں کئی اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق مشیح جو عبرانی لفظ ہے جس کے معنی بابرکت کے ہیں، اس کا معرب ہے مسیح. دوسرے قول کے مطابق مسیح مسحون سے ہے، چونکہ آپ جس چیز کو مسح کرتے، جس چیز کو چھوتے، اس کو شفا حاصل ہو جاتی اور اس میں برکت، وہ چیز بابرکت بن جاتی. آگے ابن مریم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ہوا ابن مریم. اس کو عیسیٰ کی صفت نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ کا نام عیسیٰ ہی تک تھا، یعنی مسیح عیسیٰ. ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم آپ کا نام نہیں تھا، اس لیے ابن مریم کو صفت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں خاطبها بنسبته الیہا، خاطبها بنسبته الیہا تنبیہا علی انها تلده بلا اب. ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یعنی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے خطاب کیا، اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان کو بغیر باپ کے جنیں گی، اس لیے کہ عام طور سے
اذ عادت الرجال نسبتهم الی آبائہم، لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وجیہن فی الدنیا، ایزا جاہن یعنی باوقار ہوں گے دنیا کے اندر، نبوت سے سرفراز کیے جائیں گے نبوت کی وجہ سے، والآخرہ اور آخرت میں بالشفاعت والدرجات العلیٰ، آپ کو شفاعت دی جائے گی، شفاعت اور اعلیٰ درجات سے آپ کو نوازا جائے گا۔ شفاعت ہر نبی کی امت کے لیے ان کو عطا کی جائے گی، ورنہ شفاعت کبریٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ومن المقربین، اور اللہ کے پاس آپ مقربین میں سے ہوں گے، یعنی یہاں پر بھی تقدیر عبارت یہ بنے گی مقربا من المقربین۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور آپ لوگوں سے بات کریں گے مہد میں یعنی بچپنے کی حالت میں، کلام کے وقت سے پہلے۔ مہد یہ مصدر میمی ہے، مہد سے مراد یا تو ماں کی گود ہے یا وہ بچے کا گہوارہ ہے۔ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی یہ عمر 3 سال تک رہتی ہے، 3 سال سے پہلے، اور کہل میں یعنی بڑے ہونے کے بعد بڑھاپے میں، یعنی جب آپ کو دوبارہ دنیا میں اتارا جائے گا تو آپ پھر لوگوں سے دین کی باتیں کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آپ صالحین اور شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔ قالت رب انا، اے کیف یکون لی ولد، تو فرمایا مریم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے بچہ کیوں کر ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، بتزوج ولا غیرہ، نہ تو نکاح کے ذریعے اور نہ کسی اور طریقے سے۔ قال الامر كذلك من خلقی ولد منک بلا اب، یعنی معاملہ، قال فرمایا معاملہ یعنی بچے کا آپ کے ذریعے سے بغیر باپ کے پیدا کرنا ایسا ہی ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ تعالی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یعنی اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، فإنما يقول له كن فيكون، تو آپ ان سے کن کہتے ہیں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ساتھ وَنُعَلِّمُهُ، اکثر قرات میں نعلمہ نون کے ساتھ ہے اور یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور ہم اس کو کتاب سکھائیں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے یعنی کتابت سکھائیں گے، جیسا کہ مفسر علام رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک عام کتاب اس سے مراد ہے۔ والحکمت، اور حکمت اور تورات کی تعلیم دیں گے، انجیل کی تعلیم دیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، پھر تورات کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے بھی حافظ ہوں گے، سوائے ان آیات کے جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ وَنَجْعَلُهُ رَسُولًا، اور ہم اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے، اور ہم ان کو رسول بنائیں گے بنی اسرائیل کا۔ نَجْعَلُهُ لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ رسولاً منصوب ہے، فعل یہاں پہ فعل مقدر کی وجہ سے۔ فی الصبا، ہم نے ان کو رسول، اور ہم ان کو رسول بنائیں گے بنی اسرائیل کا بچپن میں، اور او بعد البلوغ، یا بلوغت کے بعد یعنی 30 سال میں، اور بعض قول کے مطابق 40 سال میں، بلوغت کے بعد یعنی 30 سال میں، اور بعض قول دوسرے قول کے مطابق 40 سال میں۔ سبا
3 سال کی عمر، اور آپ 80 سال تک نبی اور رسول بن کر رہے، اور جب آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 120 سال تھی۔ فنفخ جبرائیل، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں، درعن قمیص کے معنی میں، قمیص کا گریبان یعنی آپ کے گریبان میں پھونک مارا تو آپ حاملہ ہو گئیں۔ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ مریم، اور آپ کا کچھ واقعہ سورہ مریم میں ذکر ہے۔ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، پھر جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا، قال لہم، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ انی اے بے انی لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان یہ جملہ حالت جر میں ہے، موضع جر میں ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ، میں تمہارے پاس ایک نشانی علامت لے کر آیا ہوں اپنی سچائی پر تمہارے رب کی طرف سے۔ اور نشانی کیا ہے؟ ہی انی، ہی لا کر کے اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ انی یہ حالت رفع میں ہے، مبتدأ محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ وفی قراءۃ بالکسر، اور ایک قرأت میں کسرہ کے ساتھ ہے، اس کو مستانفہ مان لیں گے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے یعنی تمہاری وجہ سے، کیا مطلب؟ تاکہ تم تکذیب سے باز آ جاؤ اور تم ایمان لاؤ، اس وجہ سے میں تمہارے لیے تمہاری وجہ سے گارے سے، مٹی سے تصویر بناتا ہوں۔ اخلقوں پر سوال پیدا ہو رہا تھا کہ خلق یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ اخلقو اصورو کے معنی میں ہے۔ کہیئۃ الطیر، چڑیوں کی سی شکل یا چڑیوں جیسی شکل کی، اے مثل صورت ہی، یعنی چڑیوں جیسی صورت۔ والکاف، اور کاف اسم مفعول، اور کاف کریں کہ مفعول ہے، یعنی کہیئۃ الطیر کے اندر جو کاف ہے اس کو صاحب کتاب مفسر علام مفعول بتا رہے ہیں، لہذا تقدیر عبارت کچھ یوں بنے گی، اصور لکم من الطین مماثل ہیئۃ الطیر، مماثل ہیئۃ الطیر، فانفخ فی، انفخ فی کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسی مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ وفی قراءۃ طائرا، اور ایک قرأت میں طیرن کے بجائے طائرن ہے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے چمگادڑ کو پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے چمگادڑ ہی کیوں پیدا کیا؟ آگے اس کا جواب دے رہے ہیں، لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الطَّيْرِ، اس لیے کہ چمگادڑ مکمل پرندہ ہے، اس لیے کہ چمگادڑ کو عورتوں کی طرح حیض آتا ہے اور اسے پستان بھی ہے۔ چمگادڑ رات کے شروع حصے میں اور صبح کے وقت کچھ دیر دیکھتا ہے، باقی وقت وہ اندھا رہتا ہے۔ فَكَانَ يَطِيرُ وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ، پھر وہ چمگادڑ اڑنے لگا اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ فَإِذَا غَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيْتًا، پھر جب ان کی نگاہ سے غائب ہو گیا تو مر کر گر گیا، تاکہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں فرق باقی رہے۔
آگے فرماتے وَأُبْرِئُ أَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُبْرِئُ یعنی میں اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑ کی بیماری کو وَخُصَّ لِأَنَّهُمَا دو ہی بیماری کا تذکرہ کیوں کیا کریں کہ دو ہی بیماری کا خاص طور سے تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ دونوں ایسی بیماری تھیں جنہوں نے اطباء کو عاجز کر دیا تھا جو لا علاج بیماری تھیں وَكَانَ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کی بعثت طب کے زمانے میں ہوئی تھی جب طب کا دور عروج پہ تھا فَأَبْرَأَ فِي يَوْمٍ 50,000 بِالدُّعَاءِ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ چنانچہ آپ نے ایک دن میں 50,000 مریضوں کو دعا کے ذریعے شفا دی اچھا کیا بشرط الایمان ایمان کی شرط کے ساتھ کہ اس کی قیمت یہ چکانی پڑے گی کہ اچھا ہونے کے بعد ایمان لانا پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے اللہ کے ارادے سے کررہ لنفی توہم الالوہیت فیہ بِإِذْنِ اللہ کو مقرر ذکر کیا تاکہ الوہیت کے وہم کی نفی ہو جائے کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام اس پر قادر نہیں ہے۔ فَأَحْيَا آزَرَ صَدِيقًا لَهُ چنانچہ آپ نے اپنے دوست آزر کو زندہ کیا جو ابھی 3 دن پہلے مرے تھے جن کی بہن نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کو زندہ کیا جائے۔ آپ نے ان کو زندہ کیا اور وہ لمبے زمانے تک باقی رہے۔ جب اپنی قبر سے نکلے ہیں تو خون ان کے بدن سے بہہ رہا تھا۔ وَابْنَ الْعَجُوزِ اور ایک بوڑھی کے بیٹے کو بھی زندہ کیا۔ وَابْنَةَ الْعَاشِرِ اور عشر وصول کرنے والے کے بیٹی کو زندہ کیا۔ فَعَاشُوا چنانچہ وہ لوگ زندہ رہے اور ان کے وہاں بچے بھی پیدا ہوئے۔ وَسَامَ ابْنَ نوح اور سام ابن نوح کو بھی آپ نے زندہ کیا۔ وَمَاتَ فِي الْحَالِ اور وہ فوراً مر گئے یعنی اپنے قبر سے نکلے اس حال میں کہ آپ کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے جبکہ اس وقت بال سفید نہیں ہوتے تھے تو قیامت کے خوف کی وجہ سے ان کے بال سفید ہو گئے تھے۔ آگے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیمار لوگوں کو اللہ کے حکم سے اچھا کرنے لگے اور مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو آگے انہوں نے ایک علامت ایک معجزہ اور دکھایا۔ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں چھپا کر مِمَّا لَمْ أُعَيِّنْهُ جس کو میں نے نہیں دیکھا ہے بغیر دیکھے ہوئے بتا دیتا ہوں۔ فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ چنانچہ آپ جو کچھ کسی نے کھایا ہے یا کھائے گا اس کی خبر دے دیتے تھے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذْكُورِ بے شک اس مذکورہ چیز میں مذکورہ واقعے میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم لوگ مومن ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.